ڈیلیگیشن بھیجتے تھے اور اپنے سلیبس کو یہاں کے اساتذہ سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرواتے تھے. مطلب ورنہ تو سر سید احمد صاحب کا اور مولویوں کا تو جنگ ہی رہا تھا شروع میں. لیکن کس طرح سے مطلب یہ ان کی روشن خیالی ہے کہ وہ یہاں بھیجتے تھے اس سلیبس کو درست کرانے کے لیے یا اس میں کچھ ترمیم کرنے کے لیے. اب میں دعوت دوں گا اپنے دوسرے مہمان اعزازی شمیم احمد خان صاحب ندوی، پریزیڈنٹ ہیں جامعہ سراج العلوم جنڈا نگر نیپال سے. شمیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. گرامی قدر جناب عبدالحمید فاضلی صاحب، صدر اسلامک اسٹڈیز مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، مہمان خصوصی چیف گیسٹ مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک سینٹر، صدر مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ، جناب مولانا عاشق علی عصری صاحب، سابق سیکریٹری اور شیخ الحدیث مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ، پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب، پروفیسر ثناء اللہ صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معززین، ہمارے سامنے تشریف فرما علماء دین و معززین و علماء دین. مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے خدمات کو اور ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے اور امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور نئی نسل کو ان کے خدمات سے اور ان کے کارناموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور ان کو ایک روشن منارے کی حیثیت سے امت کے سامنے لانے کے لیے جو یہ کانفرنس اور یہ سیمینار کا جو انعقاد کیا گیا ہے، یہ بہت محمود کوشش ہے اور اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی شخصیت ایک عالمگیر شخصیت تھی اور مختلف میدانوں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، اپنی خدمات سے اس امت کے لوگوں کو، اس امت کی نسل کو فائدہ پہنچایا. اور ان کی زندگی کے اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. ان میں سے ہر پہلو ایسا ہے کہ جس میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سبق ہے اور ہم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے نئی نسل کو خاص طور سے اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوئی اچھا پیغام دے سکتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے تعاون کر کے اور اس پروگرام کے انعقاد کے لیے ہر طرح کی سہولیات اور وسائل فراہم کر کے ایک بہت گراں قدر کام کیا ہے، کیونکہ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا اس یونیورسٹی پر بہت بڑا حق تھا. انہوں نے جیسا کہ ابھی مولانا عاشق علی عصری صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ جب وہ 15 روزہ ترجمان کے مدیر اعلیٰ تھے، جب اس کی ادارت کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور جب مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے وہ ناظم اعلیٰ تھے، ناظم عموم تھے، اس موقع پر جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار خطرے میں آیا تو انہوں نے گرم مضامین اس سلسلے میں لکھے، حکومت کو بھی توجہ دلائی، دوسرے سطحوں سے بھی کام کیا اور یہاں کے ذمہ داران اور یہاں کے طلباء اور یہاں کے پروفیسران کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ اقلیتی کردار کی بحالی کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے. اور نور الحسن نے اس موقع پر جو ذمہ دار اعلیٰ تھے، اس یونیورسٹی کے وزیر تعلیم تھے غالباً، تو انہوں نے اس موقع پر جو رول ادا کیا تھا اس سے بہت زیادہ بددل و نالہ تھے مولانا عبدالحمید رحمانی سمیت اس ملک کے تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے یا مسلمانوں کے مستقبل کی فکر رکھنے والے علماء اور معززین. تو انہوں نے اس سلسلے میں بہت اچھا رول ادا کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے کوشش کی. مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کا طالب علم تھا اور میرے ایک بھائی عبد المعید خان صاحب یہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا اور یہاں سے انہوں نے
M.Com किया और फिर उसके बाद DBA और दूसरी डिग्रियां हासिल की। उस वक्त वो यहाँ तालीम के लिए आ रहे थे। लखनऊ में उन्होंने अखबार देखा, मैं तालिब इल्म था दारुल उलूम का, मुझसे मिलने के लिए गए और उन्होंने देखा तो अखबार में लिखा हुआ था, वो तो अलीगढ़ आने के लिए आ रहे थे, अखबार में लिखा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार को इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया है, उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया है। तो उस मौके पर वो बेचैन हो गए और यहाँ पर दारुश्शफ़ा में जो लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा था वहाँ गए। उन्होंने वहाँ जा कर के जब लोग गिरफ़्तार हो रहे थे तो अक़लियती किरदार की बहाली के लिए उन्होंने गिरफ़्तारी दी। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में वो काफ़ी अरसा तक रहे, फिर उसके बाद दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। सारी क़ैदोबंद की सूबत उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के बहाली के लिए अंजाम दी। ये इसका ज़िक्र मैंने ज़िम्नन इसलिए कर दिया ताकि ये हो कि उस मौके पर जो कुछ भी हुआ मुझे भी उसकी काफ़ी ख़बर थी। तो मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह उसी मौके पर 71 से 74 या 75 के दरमियान, 1971 से 1974-75 के दरमियान वो तर्जुमान के मुदीर आला थे और उसमें उनके इदारिये इस मौजू पर निकला करते थे और इस मुल्क के मुसलमानों की मुस्तक़बिल की फ़िक्र रखने वाले, मुसलमानों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र के साथ साथ यहाँ के तालीम की फ़िक्र रखने वाले लोगों को भी उन्होंने उस मौके पर ख़बरदार किया था। और इस किरदार के ख़त्म होने से मुसलमानों पर जो मुसीबत आने वाली थी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत अजीम शख्सियात पैदा की हैं और मुसलमानों की हर मौके पर क़यादत और रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम दिया है, तो इस ख़तरे से पूरी तरह से बाखबर थे। इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल हमेशा अदा किया। अगरचे मुस्लिम पर्सनल लॉ में अहले हदीसों को मुनासिब न तो कभी नुमाइंदगी मिली और न इनके ख़यालात को कभी अहमियत दी गई। इस पर भी उसको आवाज़ उठाया करते थे, अपने एहतजाज को दर्ज कराया करते थे मुख्तलिफ़ फ़ोरमों पर और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान के सामने रखा करते थे। लेकिन ऐसा इसकी अली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हर तरह के अहले हदीसों के ख़िलाफ़, अहले हदीसों को मुनासिब नुमाइंदगी न देने के ख़िलाफ़ सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी उसके साथ ताउन जारी रखते थे ताकि मुसलमानों का इत्तेहाद बाक़ी रहे। इसका ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि आम तौर पर यह कहा जाता है कि मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह चूँकि एक अहले हदीस थे, सलफ़ीउल अक़ीदा थे, मनहज सल्फ़ से गहरी अक़ीदत और गहरा ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए आम तौर से ये ख्याल किया जाता है कि दूसरे मकातिब फ़िक्र के साथ उनका तालमेल नहीं था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के लिए भरपूर कोशिश की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भरपूर कोशिश की और हिंदुस्तान के इस दस्तूर को बाक़ी रखने के लिए, जिसमें मुसलमानों को जो कुछ भी हुकूक़ हासिल हैं, इसको बाक़ी रखने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मतलब हर उस जगह जो मुश्तरक मिली मफाद हैं उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल हमेशा अदा किया है। अगरचे वो एक ऐसी शख्सियत का नाम था, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी एक ऐसी शख्सियत का नाम था जो कभी बातिल के सामने सरनगू नहीं हुए, जो कभी बातिल से दबे नहीं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से कोई परेशानी लाहिक हुई हो उनको, या हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती हुई हो, या और दूसरे मकातिब फ़िक्र ने मकतब अहले हदीस मकतब फ़िक्र के ख़िलाफ़ अगर कोई काम किया है तो उस पर भी उन्होंने एहतजाज किया है, उस पर भी अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। और हुकूमत की तरफ से अगर कुछ हुआ है उस मौके पर, जबकि ये आज की हुकूमत नहीं थी, दूसरी हुकूमत थी, हमेशा उन्होंने हर दौर में आवाज़ उठाई है मुसलमानों को सही हक़ में दिए जाने के लिए। और मैं आपको ये बताऊँ कि मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह ने कभी आसान पसंदी का मुज़ाहरा नहीं किया, सहल पसंदी का मुज़ाहरा नहीं किया, कभी आसान रास्ता नहीं चुना। जब सब लोग हाथ खींच लेते थे तो उस मौके पर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी एक अकेली शख्सियत ऐसी थी कि उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते थे और हक़ को दर्ज कराते थे, हक़ की सरबुलंदी के लिए कोशिश करते थे, चाहे वो हुकूमत की तरफ से कोई मामला हो और चाहे मुसलमानों के दरमियान मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और जमातों के दरमियान किसी तरह का कोई इख्तलाफ हो, तो वो हक़ बात को हमेशा उजागर करते थे, नुमाया करते थे और ये बताते थे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, कोई माने या ना माने। चुनांचे वो कभी
ان کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں بھی آئیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے کام آسانی سے ہو گئے ہوں، لیکن انہوں نے بہت بڑے معرکے سر کیے اور دنیا میں نام روشن کیا. جماعت اہل حدیث کا، ہندوستانی مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا، سب کچھ کیا. لیکن یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا ہے. بہت سی پریشانیاں ان کے راستے میں، روڑے بھی اٹکائے گئے ہیں، پریشانیاں بھی ان کے سامنے آئی ہیں، لیکن ہر پریشانی کا انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. جب لوگ آسانی کا راستہ تلاش کرتے تھے تب وہ مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. ان کے بارے میں یہ شعر کہا جا سکتا ہے: چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. تو انہوں نے آسانیوں کا راستہ نہیں اختیار کیا. زندگی مختلف مراحل میں دشوار ہی ہوئی ان کی، لیکن انہوں نے آسانی کا راستہ نہیں اختیار کیا اور ہمیشہ اس راستے کو چلا جس میں اپنی قوم کی اور اپنی ملت کی بقا اور اپنی ملت کی فلاح و بہبود کا سامان پنہا تھا، اور اس راستے کو انہوں نے چنا. وہ راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. انہوں نے کوئی غلط بات اگر کہیں دیکھی، کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی بھی اسٹیج سے کوئی غلط بات ہوتے ہوئے دیکھی تو اس پر اپنا احتجاج بھی درج کرایا، آواز بھی اٹھائی اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کی. دو ایک مثالیں میں دے سکتا ہوں. قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور ایک مکتب فکر میں، دیوبندی مکتب فکر میں ان کی جو عزت تھی، جو ان کا احترام تھا، ان کے ساتھ جو عقیدت کا معاملہ تھا، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے. تو جو انہوں نے جامع سلفیہ بنارس میں خطاب کے دوران ایک حدیث کے نام سے پڑھی، اختلاف امتی رحمتن، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پوری تقریر رکھی کہ جو مختلف مکاتب فکر کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں، چاہے جو مکتب فکر اہل حدیث مکتب فکر ہو، اور چاہے دیوبندی مکتب فکر ہو، چاہے بریلوی مکتب فکر ہو، تو جو آپس میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ رحمت ہیں. اور اختلاف امتی رحمتن کہہ کر کے انہوں نے اس کی دلیل بنا کر کے پیش کیا. سارے علماء تھے، ایک بڑے ادارے میں یہ پروگرام ہو رہا تھا، علماء تھے، سب جانتے تھے، اس حدیث کی حقیقت سے بھی واقف تھے جس کو حدیث کہہ کر پیش کیا گیا. کوئی نہیں اٹھا، کسی کی زبان نہیں کھلی. مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا: مولانا آپ نے ساری باتیں جو کہی ہیں درست ہیں، لیکن آپ نے اختلاف امتی رحمتن کے نام سے جو حدیث پیش کی ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، یہ موضوع ہے. تو اس کے بعد قاری طیب صاحب ششدر رہ گئے، اور دیوبندی مکتب فکر کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ اس پر بہت جزبز ہوئے. لیکن قاری طیب صاحب کا بڑکپن تھا اور ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا. کہا: حدیث کے بارے میں علماء حدیث زیادہ بہتر جانتے ہیں، علماء اہل حدیث زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر یہ موضوع حدیث ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا. بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں ہمارے اسلاف کسی بھی مکتب فکر کے، ان کے اندر بڑی اعلیٰ ظرفی پائی جاتی تھی. اسی طرح لکھنؤ میں بارادری میں ایک پروگرام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی صدارت میں ہو رہا تھا، اور اس پروگرام میں مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے ایک بہترین تقریر کی، اور اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کو بیان کیا، اور اسی طرح سے جماعت اہل حدیث پر جو زیادتی دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو بھی بیان کیا. مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے ان کی تقریر کو خاص طور سے نوٹ کیا اور اس پر تبصرہ کیا. غالباً ان کو یہ تبصرہ منفی لگا، تو انہوں نے مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا: مولانا، ابھی آپ کے جو یہاں پر جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے جو دعا کرائی ہے، اس دعا میں انہوں نے دعا کراتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو پیارے نبی کے صدقے میں قبول فرما لے. یہ صدقے میں قبول فرمانا کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز جو ہے کسی بھی طرح سے اسلامی روایات کے خلاف کے مطابق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. یہ چیز اس چیز کو بے اتفاق ائمہ اربعہ اس کو غلط کہتے ہیں. خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے وسیلے کو شرک قرار دیتے ہیں. اور آپ نے اس پر تو کچھ نہیں کہا، اس پر تو کوئی رائے زنی نہیں کی، اس پر تو آپ نے کچھ نہیں ٹوکا، اور اس کے بعد میری بات پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں. مولانا سید ابوالحسن علی ندوی فوراً خاموش ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق گو تھے.
आईन जवां मर्दा हक गोई यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। कोई मजलिस हो, बड़े बड़ी शख्सियात हों, बड़े बड़े उलमा हों, मुक़्तदिर शख्सियात हों, लेकिन अगर कोई बात खिलाफ शरा देख लेते थे, अगर कोई बात खिलाफ सुन्नत देख लेते थे तो फ़ौरन न सिर्फ कि उसको नोट करते थे बल्कि उस पर आवाज़ भी उठाते थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की शख्सियत बहुत मशहूर है, लेकिन एक जगह जब उन्होंने कहा कि मैं किसी को इम्तियाज़ी हैसियत नहीं देता, मैं बैक वक्त हनफी भी हूँ, शाफ़ई भी हूँ, हम्बली भी हूँ, मालिकी भी हूँ और सलफ़ी भी हूँ, तो सारे लोग दंग रह गए, कोई नहीं उठा। अगर उठा तो यही मर्द बेबाक उठा, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह उठे और कहा मुझे डॉक्टर साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने ये चारों इमामों की जो मुत्तबईन हैं, उनके मानने वालों को ये फ़िरक़े हैं और इन सब को फ़िरक़ा कहा, और अहले हदीस और सल्फ़ी को भी फ़िरक़ा कहा। अहले हदीस और सल्फ़ी फ़िरक़ा नहीं है, ये किताब व सुन्नत के मुत्तबईन लोग हैं, ये कोई फ़िरक़ा नहीं है, इनका ताल्लुक़ किसी फ़िरक़े से नहीं है। सारे उलमा अइम्मा की इज़्ज़त करते हैं, उनकी खिदमात को सराहते हैं, लेकिन ये फ़िरक़ा नहीं है। इनकी इस फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ अगर किसी ने आवाज़ उठाई, उसके ख़िलाफ़ अगर किसी ने एहतजाज किया तो मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह थे। इसी तरह से जब मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने हिंदुस्तानी मुसलमान नामी किताब लिखी और उसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ हैं उनका तफसील से ज़िक्र किया, उन कुर्बानियों की फ़हरिस्त में किसी अहले हदीस का नाम नहीं रखा, जबकि अहले हदीसों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत इस जंग आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों के शिकंजे से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उलमाए अहले हदीस की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उलमाए सादिक़पुर की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर जंग आज़ादी के सिलसिले में सारे मुसलमानों की कुर्बानियाँ तराजू के एक पलड़े में रख दी जाएँ और उलमाए सादिक़पुर के कुर्बानियाँ तराजू के दूसरे पलड़े में रख दी जाएँ तो वह तराजू का वो पलड़ा झुक जाएगा। तो मौलाना अली मियाँ ने हिंदुस्तानी मुसलमान नामी किताब में अहले हदीसों का तज़किरा, अहले हदीसों को यकसर नज़रअंदाज किया। सारे सलफ़ी मुसलमान, साले सलफ़ी उलमा खामोश रह गए, लेकिन अगर कोई खामोश नहीं रहा तो मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमहुल्लाह थे। उन्होंने कहा एक मजलिस में, कहा कि मौलाना आपने जो हिंदुस्तानी मुसलमान नामी किताब लिखी है उसमें अहले हदीसों की कुर्बानियों का, उनकी खिदमात का, मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जो उन्होंने अपना घर बार लुटाया है, इसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। ये तो आपकी तरफ से बड़ी ज़्यादती है। मौलाना अली मियाँ ने उनके इस एहतजाज को नोट किया और कहा इंशाअल्लाह अगले एडिशन में इसकी तलाफ़ी हो जाएगी। तो बहरहाल जहाँ भी उन्होंने ज़्यादती, चाहे हुकूमत की तरफ से हो, आम मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दूसरे मकातिब फ़िक्र की तरफ से हो, अहले हदीसों के ख़िलाफ़, हमेशा उस पर एहतजाज किया और आवाज़ उठाई। और एक हक़गो आदमी, एक मसलहत पसंदी उनके अंदर नहीं थी कि मसलहत पसंदी की वजह से गलत बात को भी मान लें, तस्लीम कर लें। उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया हमारी इस कौम को। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमात को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे और हम तमाम लोगों को, उनके बहुत से मामलात ऐसे हैं, उनके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर हमें अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ दे कि हम उनके नक्श कदम पर चलें। ख़ास तौर से तालीम के मैदान में उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनके जो कारनामे हैं, हमें उन्हें अपनाने और उसके समझने और उनके फ़िक्र में जो सलाबत थी, जो पुख्तगी थी, जो उनकी तौहीद में जो पुख्तगी थी, उसको मानने, उस पर अमल करने और उनके नक्श कदम पर अल्लाह तबारक व तआला हम सब को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब इस जज्बाती तकरीर के लिए। तमाम मेहमानान के पास ये मौजूद है, इसमें टाइम दिया हुआ है, हमको टोकना अच्छा नहीं लगता है सबको, क्योंकि टाइम की तो पाबंदी ज़रूरी है। अब मैं शेख अब्दुल सलाम सलफ़ी साहब हैं, अमीर सूबाई अमीर जमात इस्लामी हिंद बम्बई से, उनका एक पैगाम है 1 मिनट का, वो पेश करेंगे इनायतुल्लाह साहब, इनायतुल्लाह नदवी साहब, जमीयत अहले हदीस बम्बई के सूबाई सदर हैं वो। 1 मिनट का है पैगाम, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ناظم صاحب سے شاید نام لینے میں غلطی ہو گئی، میرا نام عنایت اللہ مدنی ہے۔ میری تعلیم جامعہ اسلامیہ سنابل سے ہوئی ہے، جہاں جن کی زندگی پر ہم گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے سے۔ اور یہ پیغام جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بمبئی کے مشہور عالم، سلفی عالم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، جو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر ہیں، وہ کسی وجہ سے آج کے سیمینار میں حاضر نہیں ہو سکے، تو انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی کہ ان کا یہ مختصر پیغام آپ کے سامنے پیش کروں۔ اپنے پیغام میں وہ لکھتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 22-23 فروری 2025 کی تاریخوں میں منعقدہ 2 روزہ نیشنل سیمینار بعنوان مسلمانان ہند کی تعلیمی اور سماجی ترقی میں مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا کردار کے لیے پیغام اور تاثرات، لکھتے ہیں، گرامی قدر جناب پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب حفظہ اللہ، چیئرمین اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ AMU، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی ترقی میں مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا کردار، اس پر آپ کی سربراہی میں اسلامک اسٹڈیز کا 2 روزہ نیشنل سیمینار نہ صرف رحمانی صاحب کی تعلیمی اور سماجی خدمات کا ایماندارانہ اعتراف ہے، بلکہ اس مرد حق آگاہ، مدبر دورہ، ملت کا نباز اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار، اس کی عظمت کو داغدار کرنے والی ہر سطح کی کوششوں کے خلاف ہمہ وقت ان کے خلاف ڈٹے رہنے والی شخصیت کی مجاہدانہ کوششوں کا حسن اعتراف اور شکرانہ ہے۔ اس پر آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پوری ملت، بالخصوص صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس قابل قدر اقدام پر دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو امت کے لیے نمونہ حسنہ بنائے، تاکہ اس طریقے کا عظیم عمل الگ الگ شخصیات پر ملک کے مختلف خطوں میں انجام پاتا رہے، جو ہر طرح کی جانبداری، رجحان پذیری سے بلند ہو۔ رحمانی صاحب رحمہ اللہ کی تعلیمی اور سماجی خدمات کا تذکرہ ان سطور میں ممکن نہیں ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے۔ اس قومی سیمینار میں اس پر بھرپور گفتگو ہوگی، کی جائے گی، اور کوئی دستاویز بھی آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس سے اس میدان کے دیوانوں کو حوصلہ ملے گا۔ آخر میں اس سیمینار کے کنوینر فاضل گرامی پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب اور آرگنائزر عزیز مکرم عبدالوحید خان صاحب اور ان کے نائبین کے لیے بھی خصوصی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس پہلو پر اس جرأت مندانہ کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور اس کا امتداد قائم رہے۔ فجزاکم اللہ خیراً وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ خیر اندیش عبدالسلام سلفی، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب کچھ کتابوں کے ریلیز ہوگا، کچھ کتابوں کا، اس کے بعد ضیاء الدین صاحب ایک کتاب جو علامہ عبدالحمید رحمانی صاحب کی شخصیت اور کارناموں پر ہے، اس کا انٹروڈکشن کرائیں گے، پہلے اس کو ریلیز کرائیں گے ہم لوگ کتابوں کو۔ ڈاکٹر عبدالباری صاحب کی کتاب ہے انڈین اسلامک آئیڈینٹی، ایشوز اینڈ چیلنجز، آپ باری صاحب تشریف لائیں۔ اور ایک کتاب ہے نثار احمد محمد مستقیم مدنی صاحب کی۔ جی اچھا، پہلے یہ والی کتاب ہوگی، پہلے علامہ عبدالحمید رحمانی صاحب کی کتاب شخصیت اور کارنامے، یہ 2 جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ ہاں آ جاتی ہے، آئیے یہاں سے پکڑ لیجیے کتاب دے دو بھائی صاحب کو۔ دوسری کتاب ہے صاحب نثار احمد صاحب کی
قرآن کریم کی اخلاقی تعلیمات. نثار احمد محمد مستقیم مدنی صاحب. کتاب ہے؟ اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبد الباری صاحب کے، جو شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں ہیں، انڈین اسلامک آئیڈینٹی ایشوز اینڈ چیلنج. باری صاحب یہ ہے، باری صاحب ہے. اب پروفیسر ضیاء الدین صاحب، علامہ عبد الحمید رحمانی صاحب، شخصیت اور کارنامے، اس کے تھوڑا سا آپ لوگوں کو تعارف کرائیں گے وہ کتاب کے بارے میں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صاحبوں، بنیادی طور پر تو رسم اجرا کے موقع پر جو کتابیں ریلیز کی گئی ہیں ان سب کا تعارف ہونا چاہیے، لیکن غالباً کچھ وقت کی نزاکت اور انتظامات کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے صرف ایک کتاب کے حوالے سے گفتگو رکھی گئی ہے. اور حادثہ یہ ہے کہ یہ کتاب بھی مبصر کے سامنے اس وقت آئی ہے. کل تک اس کتاب کے مشمولات میرے سامنے تھے، اس وجہ سے مبصر بالکل قاصر ہے کہ اس کے متن پر کوئی بات کہہ سکے، حتیٰ کہ تعارف بھی کرا سکے. تاہم میں اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ کتب کی رونمائی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی قدر ہے. کتابوں کا اجرا یہ بہت بڑا کام ہے، خصوصاً ان لوگوں کو اس سے بڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے جن لوگوں نے دن و رات کوہکنی کر کے کوئی نمونہ انسانوں کے فہم و ادراک کے لیے پیش کیا ہوتا ہے. چنانچہ آج کی محفل میں جن اصحاب علم نے اپنی کتابیں اردو یا انگریزی زبان میں لکھی ہیں ان سب کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آج کے دور میں خصوصاً جب کہ تحقیق و تصنیف، مطالعہ کتب بالکل ایک انقا قدر ہوتی چلی جا رہی ہے، ایسے میں کتابوں کا لکھنا، اس کے لیے جستجو کرنا اور تحقیق کا حق ادا کرنا بہت اہم پہلو ہے. میں نے اس سے پہلے میں قبل اس کے کہ کچھ باتیں کروں، یہ ذکر کرنا بھی بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت اہل سلف نے سلفی علماء کی علمی اور تحقیقی نیز دینی و دعوتی سرگرمیوں کو یکجا کرنے کی دانستہ اور عمدہ کوشش کی ہے. ان علمی فتوحات کا بڑا ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ مسلم سماج میں رچی بسی کمزور بنیادی نصوص سے عاری اعمال کی بیخبنی ہوتی ہے اور صحیح احادیث کا تحفظ اور ان کی بنیاد پر اعمال و افکار کی تشکیل ہوتی ہے. چنانچہ پورے بھارت میں اور ہندوستان سے آگے بھی ان حضرات نے خصوصاً علماء سلف کی خدمات کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے. اس طرح سے جس طرح سے دوسرے حضرات نے اپنے مسلک کے علماء کی چیزوں کو یکجا کیا ہے، اس طبقے نے بھی ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. مجھے پروفیسر یاسین مظہر صدیقی
رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاذ گرامی تھے، ان کی ایک کتاب جو انہوں نے لکھی، وہ اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ احادیث کے جتنے پہلو ہیں وہ سب کے سب قابل اتباع ہیں۔ اس طرح سے مختلف طبقات اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی پہلو سے امت اسلامیہ کے سامنے ان کے عمل کے لیے موجود ہو جاتی ہے۔ حضرات، یہ دونوں جلدیں جو اس کا ابھی اجرا کیا گیا، اس کے صرف متن کو دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ اس میں بعض پہلو ایسے ہیں جنہیں اور اچھا کیا جا سکتا تھا، اور یہ ذمہ داری مرتبین کی ہوتی ہے۔ مثلا جو مقالات پڑھے جاتے ہیں، یہ جو تحریریں پیش کی جاتی ہیں، اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تحقیق کے اعتبار سے بھی کمزوری ہو سکتی ہے، جملوں کے شرح و بسط کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، جملوں میں سپرلیٹو ڈگری کے استعمال کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض جملوں کے بند اور اس کے معیار کو بلند کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ سیمینار کے مقالات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں سیمینار یہ بھی ایک قدر ہے، لیکن اس کے بعد دوسری قدر یہ ہے کہ اس کی تعریب ہے، اس کی تحقیق ہے، اس کے اندر کے جو مقررات ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ کتابوں کا حجم کم ہو اور اس کے اندر مطالعہ کرنے والے کا وقت بچے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ کہ جس وقت کتاب ترتیب دی جائے اس میں حق تصنیف، تحقیق یا تالیف کا جو انداز ہے، جو سلیقہ ہے، اس میں ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ مقالہ نگارہ نے جس طرح پڑھا، از اول تا آخر آپ نے چھاپ دیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ رتب و یابس کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اس میں مثلاً اگر ابواب کی چیپٹرائزیشن اگر کر دیا جائے تو وفیات ایک جگہ ہو جائیں، لوگوں کے تبصرے اور لوگوں کے اس سیمینار کے حوالے سے جو ان کے اظہار خیالات ہوتے ہیں وہ ایک جگہ ہو جائیں، ان کی جو علمی اور ان کی جو رفاہی خدمات ہیں وہ یکجا ہو جائیں، تو ان ساری چیزوں کی کمی مجھے اس میں نظر آتی ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، کچھ میں نے رکھی ہیں، لیکن ظاہر کہ بالکل وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اگر اس پر لکھوں گا تو ان سب چیزوں کو بھی میں درج کر دوں گا۔ آخر میں مرتبین مولانا عاشق علی عصری، مولانا وسیم احمد سنابلی، مولانا شکیل احمد سنابلی اور ڈاکٹر ارقم رئیس سنابلی مدنی صاحبان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 2014 میں عالمی سیمینار کی رویداد کو جمع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اہل علم اس سے استفادہ کریں گے، اور امید ہے کہ طلبہ اور طالبات جو ریسرچ اور تحقیق سے وابستہ ہیں وہ ان چیزوں کا ناقدانہ جائزہ بھی لیں گے کہ نقد و نظر اور تبصرہ یہ علم کی بہت بڑی قدر ہے، اس سے کتاب اور شخصیت کا قد گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ضیاء الدین صاحب۔ اب میں آج کے مہمان خصوصی مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب، جو پریزیڈنٹ ہے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نیو دہلی کے، ان کو درخواست کروں گا کہ وہ آئے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے چیئرمین اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نام پروفیسر عبدالحمید صاحب فاضلی حفظہ اللہ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ جانکار اور ان سے دیرینہ تعلقات رکھنے والی شخصیت پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب، پروفیسر محمد ثناء اللہ صاحب،
جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وابستگی رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے خطاب میں اس کا تذکرہ کیا، استاذ محترم مولانا عاشق علی صاحب اثری حفظہ اللہ، مولانا شمیم احمد خان ندوی حفظہ اللہ، پروفیسر ضیاء الدین صاحب اور پروفیسر بدر الدجا خان صاحب، اور ایسے ہی اس سیمینار کے آرگنائزر جو کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل ہیں، عبد الوحید خان صاحب سنابلی، میں ان کو مولانا اور فضیلت الشیخ بھی کہنا چاہوں گا کیونکہ ان کا سابقہ اور ان کا ماضی اسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اپنی اس زندگی کے اس پہلو پر بھی غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلباء اور طالبات، سنابل کے فارغین اور فارغات اور دیگر سامعین و سامعات، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اور جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں، وہ سب کے سب لوگ مخاطب ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تمہید میں اس بات کی صراحت کر دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے اس کی ترجمانی ہو جاتی ہے کہ وہ ثابت وہ سیارہ۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے آگے، ان کے بعد ان کے خلف الرشید کی حیثیت سے ان کو جانا جاتا ہے، لیکن علمی لحاظ سے اگر میرا جائزہ لیا جائے تو میں ان کے آگے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اس ناتوا کندھوں پر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہشات کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ڈالی گئی تھیں، اللہ رب العالمین مجھ کو اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سیمینار کے معزز مہمان اور مہمان خصوصی پروفیسر عبید اللہ فہد صاحب نے ایک چیز کا تذکرہ کیا، میں اختصار کے ساتھ تمہید میں کچھ تبصرے کر کے اپنے موضوع پر آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے آ کر کے ان سے کہا کہ مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت متشدد تھے، لہذا ان کے اوپر یہ سیمینار رکھنے کا کیا معنی بنتا ہے۔ مسلمانوں کے طبقات میں یا مسلمانوں کے معاشرے میں ایک عجیب چیز ہے، وہ عجیب چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی پیروی اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے منہج کی پیروی اگر تشدد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تشدد سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تشدد جو ہے جس کی ہم تعبیر تشدد سے کرتے ہیں، یہ در حقیقت تمسک ہے، غیرت ہے، حمیت ہے، جو قرآن و سنت کے تئیں ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ لہذا میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ ان لوگوں کو ہم سے ملوایا جائے تاکہ ہم ان کے ذہن کو پڑھ سکیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ ایسے ہی میں گزارش کروں گا کہ ایسے افراد جو ہم کو دور سے دیکھ کر کے ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، دور سے دیکھ کر کے ہمارے بارے میں حکم لگاتے ہیں، ان کو قریب آنا چاہیے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہماری فکر کے بارے میں، ہماری کارکردگی کے بارے میں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و تدبر کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، تبادلہ خیال ہو اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی دلائل کی بنیاد پر گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اسلام کی ہزاروں تعبیرات ہیں جو بر صغیر میں اسلام کے نام پر پیش کی جاتی ہیں، لیکن کون سی تعبیر صحیح ہے، کس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، کس کو رد کیا جانا چاہیے، یہ دلائل کی روشنی میں بحث کا ایک مسئلہ ہے جس پر غور و تدبر کیا جانا چاہیے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے لکھے طبقے کے درمیان اس طرح کی گفتگو کرنی پڑے تو اس پر تکلیف کے اظہار کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلفی اور اہل حدیث فکر سے تھا، منہج سے تھا، اور وہ دلائل کی بنیاد پر ہر چیز کو پختگی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قائل تھے، اور اس بات کے قائل تھے کہ ہم سب کا احترام کریں، سارے مکاتب فکر کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، سب کا احترام ملحوظ رکھا جائے، لیکن دلیل سے زیادہ کسی کو احترام نہ دیا جائے۔ دلیل کی بنیاد پر لوگوں سے گفتگو ہو، تبادلہ خیال ہو، اور دلیل کی بنیاد پر
جو دلیل میں کمزور ہے وہ پیچھے ہٹے اور آ کر کے دلیل کے مطابق ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کام کرے. یہ مکتب فکر اور یہ فکر ان کے اندر موجود تھی. پروفیسر محمد ثناء اللہ صاحب نے جو ایک لمبی مدت سے مجھ سے بھی متعارف ہیں، انہوں نے صحیح تعبیر پیش کی کہ یہ شدت پسندی یا اس انداز کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ در حقیقت تشخص ہے، امتیاز ہے. اس امتیاز کو روا رکھا جانا چاہیے اگر یہ دلائل کی بنیاد پر کوئی شخصیت پیش کرتی ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کرائے کے کمروں پر 1980 میں قائم کیا تھا. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ایک اینٹ بھی ایسی نہیں ہے جس کو قصداً کسی شخصیت کے مفاد کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیے جانے کو وہ روا سمجھتے ہوں. اللہ رب العالمین ہم کو اسی طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کھلے الفاظ میں اس بات کے اظہار کو اس وجہ سے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور بدنام کرنے کے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں، لہذا انصاف سے کام لیا جانا چاہیے. تو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہمہ جہت ہے. میں آج کے اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں مسلم یونیورسٹی کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کتاب کے اجرا کے بعد جو تاثرات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں تکرار ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اس مجموعے مقالات کی ٹیم نے اس میں سے تکرار کی بہت ساری چیزیں حذف کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں، کیونکہ بہت سی شخصیات ہوتی ہیں جن کی باتوں کو پیش کیا جانا امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے. اس میں اسی طرح سے اس میں رطب و یابس اس کی بھی تفریق کی گئی ہے، اس کو فرق کیا گیا ہے. اس کے باوجود بشری تقاضے سے بشری کوشش ہے، اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے. آج کے اس خطاب میں اختصار کے ساتھ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ان کاوشوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. بقیہ چیزیں ڈاکومنٹری فلم میں آپ ایک خاکہ اس کا دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں گے. مسلم یونیورسٹی سے متعلق والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشیں کیا تھیں، اس کے اشارات میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے موضوع سے. 1 مارچ 1972 میں 15 روزہ ترجمان میں انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا. مجموعہ مقالات کی پہلی جلد میں جو مجموعہ مقالات والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں پر مشتمل ہیں اور 4 جلدوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اس کی پہلی جلد میں یہ ساری کی ساری تحریریں یکجا کر دی گئی ہیں. تو انہوں نے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مسٹر چھاگلا کے ذریعے اقلیتی کردار کو مجروح کرنے کے بارے میں اس تحریر کے اندر تفصیلی گفتگو کی ہے. دوسری تحریر جو ان کے قلم سے لکھی گئی اس کا عنوان تھا مسلم یونیورسٹی سیکولرزم کی ایک بڑی آزمائش. 1 اپریل 1972 میں یہ تحریر شائع ہوئی. اس میں بھی مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی اور اقامتی کردار کی مظلومیت پر اور دیگر مسائل پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ مسز اندرا گاندھی سے متعلق یہ شکوہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شریف الطبع اور با اخلاق طلبہ جو یونین سے وابستہ تھے، انہوں نے جا کر کے جب اندرا گاندھی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو پتہ نہیں کون سے اسباب کی وجہ سے مسز گاندھی نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا اور ان لوگوں کو اس کا دھچکا لگا. اسی طریقے سے تیسری تحریر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق ان کی ہے، اس کا عنوان ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز کنونشن کا اجتماع. یہ ایک رپورٹ ہے جو 1972 15 اپریل کو شائع کیا گیا. ایسے ہی 5ویں تحریر جو 4تھی تحریر اولڈ بوائز مسلم یونیورسٹی کے اجتماع کا پس منظر جو 1 مئی 1972 میں شائع ہوئی، اس میں بھی امت اسلامیہ اور ملک کے ذمہ داران اور سنجیدہ طبقے سے اس بات کی اپیل کی گئی
کہ یہاں کے مسائل کے لیے سب کو آگے آ کر کے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ 5ویں تحریر جو شائع ہوئی اس کا عنوان تھا آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کنونشن۔ 1 مارچ 1973 میں یہ تحریر انہوں نے لکھی۔ کنونشن کا استقبال اور مسلمانوں سے اس سے متعلق تعاون کی اپیل کی گئی۔ 6ٹھی تحریر کی سرخی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کنونشن۔ 1 اپریل 1973 میں یہ تحریر شائع ہوئی۔ 7ویں تحریر تھی مسلم یونیورسٹی بند کر دی گئی۔ 15 اپریل 1973 مسلم یونیورسٹی کنونشن کی کارروائی کے چلتے حکومت کی طرف سے غیر معینہ مدت کے لیے یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا، اور اس میں جو خوفناک سیاست کھیلی گئی اس کی پوری ترجمانی اس تحریر کے اندر موجود ہے۔ 8ویں تحریر جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے متعلق لکھی ہے اس کا عنوان ہے مسلم یونیورسٹی کھل رہی ہے مگر۔ یہ 1 مئی 1973 کی تحریر ہے۔ 1947 کے بعد سے ہی یونیورسٹی کے ساتھ جو سوتیلا سلوک کیا گیا اور 1951 میں یونیورسٹی کے سلسلے میں جو قوانین پاس کیے گئے اس کی تردید اور اس کے شکوے پر مشتمل یہ پوری کی پوری تحریر ہے۔ 9ویں تحریر ہے نہ ہوئی کوئی غیر مسلم یونیورسٹی۔ 1 جولائی 1973 میں یہ تحریر انہوں نے سیاہ بل جو 1972 میں پاس کیا گیا اس کے خلاف شکوے پر مشتمل اس تحریر کو مجلہ ترجمان کے اندر پیش کیا۔ ایسے ہی ایک تحریر جو مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہے اس کا خلاصہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ تحریر ہے مدارس میں سائنسی تعلیم کی ترویج کی ضرورت۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مرکز فروغ سائنس کے زیر اہتمام 1987 میں مارچ 1987 میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ مختلف یونیورسٹیوں کے ماہرین کو جمع کر کے اس کے اندر کچھ تجاویز رکھی گئیں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے، دوران سفر انہوں نے مقالہ تیار کیا اور اس کے اندر بہت ساری تجاویز پیش کی۔ خلاصہ 3 چیزوں کے شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف یونیورسٹیوں کے ماہرین کو جمع کر کے علماء اسلام کی نگرانی میں 3 طرح کا نصاب تیار کیا جانا چاہیے۔ اصل میں یہ تحریر اس مطالبے پر مبنی تھی کہ اگر یونیورسٹیوں میں یا مدارس اسلامیہ میں جدید تعلیم کے اضافے کا اس سیمینار میں مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی یونیورسٹیوں میں شرعی تعلیم کے اضافے کا بھی مطالبہ کیا جانا چاہیے تاکہ نونہالوں کی اخلاقی زندگی کو سنوارا جا سکے۔ تو انہوں نے فرمایا اس میں پہلی چیز جو 3 نصاب تیار کرنے کی بات ہے، ایسا دینی نصاب جو اسکول اور یونیورسٹی کے درجات میں تمام مسلم طلباء کو حقیقی اسلام اور اس کے عقیدے سے آگہی عطا کر سکے۔ یہ نصاب BA پاس کورس میں لازمی اور آنرس کورسوں میں اضافی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے۔ نمبر 2، ایک ایسا نصاب جو ہندی، انگریزی، سنسکرت اور سائنسی علوم پر مشتمل ہو۔ یہ نصاب ایسا ہو کہ ملک کے تمام دینی مدارس کی ابتدائی جماعتوں میں اس طرح بآسانی پڑھایا جا سکے کہ ان مدارس کا نصاب اس سے قطعاً متاثر نہ ہو اور اس کے ذریعے مدارس کے طلباء کو بھی مہارت حاصل ہو سکے۔ تیسرا نصاب کی تیسری شکل یہ تھی کہ ذہین طلباء کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک جامع نصاب تیار کیا جائے جسے عربی زبان میں اور ادب میں اور دینیات یعنی قرآن و حدیث اور عقائد و فقہ کی تکمیل اور امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے بعد ان طلباء کو پڑھایا جائے جن کے دل و دماغ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے مکمل طریقے سے مطمئن ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے معیاری ادارے قائم کیے جانے چاہیے۔ یہ نصاب کا 3 طرح کا خاکہ تھا جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے جب یونیورسٹی سے یا اس ڈھانچے سے اس کی تکمیل کے امکانات ختم ہو گئے تو اسی علی گڑھ میں انہوں نے ایک زمین خریدی تھی جو بعد میں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے پروجیکٹ فیل ہو گیا۔
اس میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ مدارس کے فارغین کو جدید علوم اور یونیورسٹی کے فارغین کو شرعی علوم کے تخصص کے لیے باقاعدہ لا کر کے ٹھہرایا جائے اور یہاں کے اساتذہ اور پروفیسران کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے، لیکن اللہ رب العالمین کو شاید وہ منظور نہیں تھا۔ اب اس سیمینار میں 2 پیغامات ہیں جس کو میں ذکر کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ پہلا پیغام ہے سعودی امبیسی کا۔ ہم نے وقت کی تنگی کی وجہ سے اس سیمینار میں بہت کم وقت مل سکا، اس وجہ سے منظوری لینے کے باوجود ہم اس کو عملی شکل نہیں دے سکے، تو سعودی سفارت خانے کے ذمہ داران کا یہ اعتذار جو کہ مجھ کو موصول ہوا ہے میرے واٹس ایپ پر، وہ یہ ہے کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم شرکت کرنے سے معذور ہیں، اور سیمینار کے 2 دن کے بعد ہم دہلی پہنچ سکیں گے۔ ابھی ملک سے باہر ہیں، لہذا ہماری جانب سے معذرت پیش کر دی جائے، اور اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی خصوصی زیارت کے لیے عن قریب کوئی وقت نکالا جائے گا۔ دوسرا پیغام ہے خاص طور سے اسلامک اسٹڈیز، جیسا کہ ہمارے بزرگ نے گزارش کی، انشاءاللہ اس پر بھی توجہ دی جائے گی۔ دوسرا پیغام ہے، بہت قیمتی پیغام ہے، وہ امام حرم امام کعبہ کا پیغام ہے۔ جب اس سیمینار کی تفصیلات میں نے ان کے واٹس ایپ پر بھیجی تو ان کا جواب آیا ہے۔ وہ جواب، اس کا ترجمہ اور خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ شیخ صالح ابن حمید حفظہ اللہ، جو کہ امام کعبہ ہیں، مسجد حرام مکہ مکرمہ کے خطیب ہیں، شیخ الائمہ ہیں، سعودی عرب کے سابق چیف جسٹس ہیں، رئیس مجلس شورا رہ چکے ہیں، دیوان ملکی کے مستشار ہیں، اور وہاں کے کبار علماء کے ہیئہ کے ایک رکن ہیں۔ وہ اس کی مبارکباد دیتے ہوئے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ بڑی خوبصورت اور اچھی خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین آپ کے والد گرامی پر رحم فرمائے، وہ اس تکریم کے حقیقی مستحق ہیں، اور یہ خوشی کا موقع ہے۔ سیمینار کا موضوع بہت اچھا ہے، میرے خیال سے یہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری اور ان کی علمی اور سماجی نیز دعوتی زندگی کے لیے بھرپور مواد اور معلومات کا ذخیرہ ہوگا۔ اگر کوئی چیز عربی زبان میں شائع ہو تو مجھ کو ضرور فراہم کرائیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو، یعنی مجھے، کامیابیوں سے نوازے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ ان کا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین اس سیمینار کو کامیاب فرمائے۔ سیمینار میں بہت ساری چیزیں ایسی آ سکتی ہیں یا آئیں گی جن سے اختلاف کی گنجائش ہو، علمی بنیادوں پر وہ اختلاف کیا جانا چاہیے، لیکن قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کی بنیاد پر اس اختلاف کا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذاتی طور پر مشکور ہوں مولانا محمد رحمانی صاحب کا۔ علی گڑھ کے مسائل پر مولانا عبدالحمید رحمانی کی جو تحریریں ہیں، اور بھی تحریریں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی تحریریں ہیں، وہ سب ہم لوگوں نے جمع کر لی ہیں، اور ڈاکٹر لبنہ ناز ان کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے کتابی شکل میں انشاءاللہ اس کو شائع کرنے کا ہمیں ارادہ ہے، وہ انگریزی میں انشاءاللہ شائع ہوگا۔ شکریہ۔ شکریہ بہت بہت۔ اب ایک ڈاکیومنٹری ہے چھوٹی سی، وہ چلائی جائے گی، نہیں اس کے بعد ہوگا ووٹ آف تھینکس، اس کے بعد ہوگا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بیموری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چاند میں پیرمر پیدا۔ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ عالمی پیمانے پر شہرت یافتہ ایک عظیم اسکالر اور
ممتاز و معتبر عالم دین تھے. ایک اچھے اور لائق مربی اور ملتزم کے ساتھ ساتھ آپ ایک ماہر تعلیم بھی تھے. آپ کتاب و سنت کے سچے علمبردار اور مسلک صحابہ کے بے باک ترجمان تھے. میدان خطابت کے ایک ایسے عظیم شہسوار اور داعی و مقرر تھے کہ جس موضوع پر بھی خطاب فرماتے اپنے اچھوتے انداز خطابت سے نہایت جامع، مدلل اور مؤثر گفتگو کرتے ہوئے اس کا حق ادا کر دیتے. کسی بھی اہم اور حساس موضوع پر برملا خطاب ان کا توغرائے امتیاز تھا. خصوصاً تاریخ اہل حدیث پر انہیں کافی عبور و ملکہ حاصل تھا. انہی خوبیوں اور محاسن کی بنا پر ہندو بیرون ہند کے علمی، ادبی اور ملی و سماجی حلقوں میں کافی معروف و مقبول تھے. خصوصاً اسلامی ممالک میں تو انہیں بڑی قدر و منزلت کا مقام حاصل تھا. انہوں نے اپنی زندگی کا اصل مقصد تعلیم و تربیت کا فروغ اور قرآن و سنت کی سچی تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ ہی کو بنایا. انہوں نے بچوں کے ساتھ ہی بچیوں کی عمدہ اور معیاری تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اپنی پوری زندگی ہر ممکن ذرائع سے مسلمانوں کی تعلیمی بیداری و ترقی اور ان کے مختلف مسائل کے حل کے لیے وقف کر دی تھی. آپ سیاست سے بھی وابستہ رہے. ملکی اور عالمی سیاسی مطلب پر ان کی بڑی گہری نظر تھی. اس لیے اس میدان میں بھی ان کی علمی توانائی، سیاسی بصیرت، دور اندیشی اور قوت فیصلہ وغیرہ کی بڑی پذیرائی ہوئی. مولانا رحمہ اللہ 1940 میں یو پی کے ضلع سدھارتھ نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں تینوا میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے ایک اسکول سے حاصل کی. مختلف تعلیمی اداروں سے گزرتے ہوئے انہوں نے 1963 میں جامع رحمانیہ بنارس سے فضیلت کی ڈگری فرسٹ پوزیشن سے حاصل کی. اس کے بعد آپ نے وہیں پر 1970 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودی عرب سے اپنی تعلیم فرسٹ ڈویژن سے مکمل کی اور 6 سال تک مختلف اہم تعلیمی اداروں میں عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم و فنون کے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے. اس دوران انہوں نے اپنے دعوتی مشن کو بھی جاری رکھا اور صحافتی میدان میں مختلف کلیدی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے. خصوصاً ملی اور سماجی مسائل پر کئی اہم جامع اور وقی مضامین و مقالات لکھے جنہیں عالمی سطح پر بڑی شہرت حاصل ہوئی. انہوں نے مختلف موضوعات پر علمی اور تحقیقی کام بھی کیے جن کی علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی ہوئی. نیز بچوں اور بچیوں کے لیے دینی اور عصری علوم و فنون کے امتزاج پر مشتمل ایک جامع نصاب بھی مرتب کیا جس کی ہر طرف سے تحصیل ہوئی. ان کا سیاسی دور 1976 سے لے کر 1980 کے درمیان رہا ہے. خصوصاً جنتا پارٹی کے دور میں حکومت کے کلیدی عہدوں اور اقتدار کلیہ کے منصب پر فائز ہیموتی نندن بہوگنا، بابو جگجیون رام، رام کرشن ہیگڑے اور اٹل بہاری واجپئی جیسی کئی اہم اور سرکردہ سیاسی شخصیات سے ان کے بڑے قریبی مراسم تھے. مولانا رحمہ اللہ کئی دینی، علمی، ملی اور سماجی تنظیموں کی رکنیت اور ان کے کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کے ساتھ ہی کل ہند علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکشن کمیٹی، دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش، مرکزی ایڈوائزری حج کمیٹی حکومت ہند، مائنورٹی کمیٹی حکومت ہند کے رکن اور مسلم مجلس مشاورت ہند کے معاون سیکریٹری، نیز ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نئی دہلی کی مجلس عاملہ کے اہم رکن رہے اور ان کی عظیم خدمات کو ملی اور قومی سطح پر سراہا گیا اور تعلیمی و ملی خدمات کے میدان میں ان کے عظیم کارناموں کے اعتراف میں مختلف تنظیموں کی جانب سے انہیں ایوارڈ اور اعزازی اسناد سے سرفراز کیا گیا. 1980 میں ملک کی راجدھانی دہلی میں انہوں نے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے ایک اسلامی ادارہ قائم کیا اور اپنا دائرۂ عمل دینی ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ وقت کے اہم تقاضا و ضرورت کے پیش نظر ملک کے کئی مرکزی مقامات اور شہر و گاؤں تک تعلیمی و تربیتی، دعوتی و اصلاحی، تحقیقی و تصنیفی اور دفاعی اداروں اور شعبہ جات کا ایک جال بچھا دیا.
بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں، اسکول اور کالجز، مدارس و معاہد اور بیرونی مقیم بچوں اور بچیوں کی رہائش و دیگر سہولیات کے لیے 5 سے 6 منزلہ عظیم شان خوبصورت عمارتوں کی تعمیر ان کی انتھک محنت اور قد و کاوشی کا نتیجہ ہے۔ خصوصاً دریائے جمنا کے کنارے دہلی نوئیڈا شاہراہ کے ایک پرفضا مقام پر واقع سینٹر کے تعلیمی و تربیتی ادارہ جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے 18 ایکڑ اراضی پر مشتمل وسیع و عریض کیمپس میں تقریباً 2 ایکڑ رقبہ پر جدید طرز تعمیر پر مبنی عالی شان جامع مسجد عمر بن خطاب ان کا عظیم شاہکار ہے۔ انہوں نے بچوں اور بچیوں کے اسلامی اداروں میں عصری علوم و فنون اور عصری تعلیم گاہوں اور کالجوں میں عربی زبان و ادب اور اسلامیات کا ایک خاص نصاب رکھا ہے۔ مولانا رحمہ اللہ نے دنیا کے مختلف ممالک میں عالمی سطح پر منعقدہ کئی اہم کانفرنسوں میں شرکت کر کے ادارہ اور ملک کی نمائندگی کی۔ ان میں ریاض سعودی عرب، ڈھاکہ بنگلہ دیش، استنبول ترکی، لاس اینجلس امریکہ، مشیگن سٹی ریاست ہائے متحدہ امریکہ، سیلانگ سری لنکا، قاہرہ مصر، مکہ مکرمہ سعودی عرب، لندن ملیشیا، سنگاپور، اردن اور نیپال وغیرہ ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کے تعلیمی عروج و ترقی نیز ملی اور سماجی مسائل حل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ آخر وقت موعود آ پہنچا اور اسلام کا وہ سچا نقیب و علمبردار مسلک کتاب و سنت کا حامل و ترجمان اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں سنجیدہ اور مثبت ذہن و فکر اور حد درجہ تڑپ رکھنے والا بے باک مرد مجاہد نظام قدرت کے تحت بتاریخ 20 اگست 2013 بروز منگل بوقت صبح 6:30 بجے اپنے لاکھوں عقیدت مندوں اور متعلقین کو سوگوار چھوڑ کر اس دار فانی سے حیات بقا کو کوچ کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ حضرات نے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تربات کی ڈاکومنٹری میں چھوٹی چھوٹی جھلکیں دیکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اس سینٹر سے متعلق جو انہوں نے ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے 1980 میں 4 کرائے کے کمروں پر قائم کیا تھا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس وقت وہ 20 سے زیادہ برانچوں میں تعلیمی اور رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارے کے معاونین کے تعاون سے اسی طرح سے ادارے کے ذمہ داران، اس میں نائب صدر، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، خازن، دوسرے ممبران اور اراکین اور ایسے ہی متعلقین، اساتذہ، طلباء اور عمدہ، مشرفین اور جو بھی عہدے داران ہیں ان کی نگرانی میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ ادارہ رواں رواں ہے۔ اس وقت یہ ادارہ 5000 بچے اور بچیوں کی حفاظت کر رہا ہے، جس میں 1400 بچے اور بچیاں اس کے ہاسٹل میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کی مکمل کفالت یہ ادارہ کرتا ہے۔ یہ سینٹر جو انہوں نے قائم کیا تھا، اس سے ہزاروں طلباء اور طالبات مختلف کورسوں میں مہارت حاصل کر کے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 20 اگست 2013 کو ہوئی اور اس کے بعد سے بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ ادارہ انتظام و انصرام میں ایک امتیازی حیثیت لے کر کے چل رہا ہے۔ دینی تعلیم میں خالص قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین اور صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق دینی تعلیم کو نونہالوں کے دل و دماغ میں اتارنے کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں جدید علوم کا مکمل طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔
پہلے کے دور میں اس ادارے میں یہی عصری علوم اردو میڈیم میں پڑھائے جاتے تھے، لیکن ایک نئی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ CBSE بورڈ داخل کر کے عصری علوم کو انگریزی میڈیم میں پیش کیا جانے لگا ہے۔ طلباء اور طالبات جو یہاں سے فارغ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے طلباء اور طالبات ہیں جن سے آپ انگریزی، اردو، عربی اور ہندی زبانوں میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ طلباء کو عربی، اردو، انگریزی اور ہندی زبانوں میں تحریر اور تقریر کی مشقیں بھی کرائی جاتی ہیں اور کھیل کود کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ادارہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے فارغ التحصیل طلباء اور طالبات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں، جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، جامعہ ہمدرد نئی دہلی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی اور ملک کی دیگر یونیورسٹیوں میں یہ اس کے طلباء اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہاں کا رخت سفر بھی باندھتے ہیں۔ اس کے فارغین ملک کے باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی زیر تعلیم ہیں اور اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس ادارے نے ابھی حال ہی میں اپنی ایک برانچ ناگپور میں قائم کی ہے۔ ناگپور میں لڑکیوں کے لیے CBSE بورڈ کا ایک اسکول قائم کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اور مستقبل قریب میں لکھنؤ میں بھی لڑکیوں کے لیے CBSE بورڈ کا ایک اسکول قائم کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ادارے کے بانی اور مؤسس کی وفات کے بعد بھی یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے پوری کامیابی کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ آرگنائزرز کا بہت بہت شکریہ کہ ڈاکیومنٹری آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کو دیکھنے کے بعد یہ میں گزارش کروں گا اپنے چیئرمین فاضلی صاحب سے کہ وہ اس طرح کا کوئی نظم بنائیں کہ یہاں کے ہمارے اسٹوڈنٹ ان اداروں کا کوئی دورہ کر لیں، کچھ اس طرح کا نظم کبھی، چاہے رمضان کے بعد ہو یا اس سے پہلے، تاکہ دیکھیں بھی یہ لوگ کچھ، ہے نا۔ اب میں گزارش کروں گا پروفیسر بدرالدجا صاحب سے، جو پرنسپل ہیں اجمل خان طبیہ کالج کے، جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہیں یہاں، اور مولجات کے چیئرمین بھی ہیں۔ بدرالدجا صاحب آپ کے سامنے ووٹ آف تھینکس پیش کریں گے۔ اللہ کے مقدس نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحمت والا ہے۔ Dignitaries sitting on the dais, off the dais, respected delegates from the various part of the country, students, Islamic Studies Department is organized a one-day national seminar. میں آ جاؤں گا اردو پہ ہی۔ اصل میں پرنسپل کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہر تقریب میں مجھے شرکت کرنی ہوتی ہے، اور اردو زبان اور انگلش کا جو آپسی تال میل ہے اس کا استعمال لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو میں، تو بنیادی طور پہ ہم اردو میں ہی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو ایڈریس کا پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا انگلش میں لینا آسان ہوتا ہے۔ بہرحال میرا کوئی سچ، میں ووٹ آف تھینکس کے لیے مجھے حکم دیا گیا، لیکن میں اس سیمینار کا اس لحاظ سے ایک پارٹنر بن گیا کہ میں نے اپنے آڈیٹوریم کو آفر کیا خود ہی، اور کیونکہ جس عبقری شخصیت پر آپ نے یہ سیمینار منعقد کیا ہے، یہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو مسلسل
नई नस्लों को मुतारफ़ कराना ज़रूरी है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि हमारी फैकल्टी 1985 में जब मैं बहैसियत तालिब इल्म के यहाँ आया था तो ये फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन सेपरेट फैकल्टी नहीं थी। इट वाज अटैच्ड विद द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी से ये अटैच थी। जब ये अलग हुई तो इसके पहले डीन प्रोफेसर हकीम तैयब साहब हुए। अभी 17-18 को हमने वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया, जिसमें उन अतिबाए कराम को याद करने के लिए हमने उनके नामों से फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ ट्रॉफ़ी की शक्ल में दी, और एक ट्रॉफ़ी गई प्रोफेसर हकीम तैयब ट्रॉफ़ी। तो जिस बच्ची को वो ट्रॉफ़ी मिली, बाहर मैंने उससे पूछा कि इनके बारे में आप क्या जानती हैं? तो उस बच्ची ने बताया कि सर इतना जानती हूँ कि आपने एक पीजी विंग इनके नाम से मंसूब किया है और वो हकीम तैयब वार्ड है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। तो ये अबकरी शख्सियात जिनका अपने वीडियो देखकर हम तो अपने तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर, चूँकि मेरा भी इलाका वही है, एक ही खित्ते के से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत ज़माने से मैं नाम सुनता था, कभी मुलाकात तो नहीं हुई। लेकिन मुझे बेइंतहा खुशी हुई जब अज़ीज़म अब्दुल वहीद ने बताया कि इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और उसके लिए जगह तलाश की जा रही है कि उसका इनॉग्रल पार्ट कहाँ। तो मैंने फ़ौरन ऑडिटोरियम अपना ओपन कराया। हमने कहा ये देख लीजिए 200 की कैपेसिटी का ये मेरा ऑडिटोरियम है, और इस वक्त यूनिवर्सिटी के छोटे ऑडिटोरियम में एक अच्छा ऑडिटोरियम माना जाता है। तो अगर यहाँ प्रोग्राम करा लेंगे तो ये मेरी खुशबख्ती होगी। बहरहाल ये चीज़ अमल में आई। तो मैं कोई तकरीर करने के लिए या इस्तकबालिया तकरीब के लिए नहीं आया हूँ। मैं वोट ऑफ थैंक्स के पार्ट पर सबसे पहले तो इस बात के लिए इस्लामिक स्टडीज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिपार्टमेंट का कि इस शोबे ने एक अदीम शख्सियत पर सेमिनार का इनेकाद किया, और मौलाना रहमानी साहब क़िबला जो अपने वालिद गिरामी के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस अंदाज में ये दीनी और दुनियावी तालीम को आपस में हमाहंग करके जो इदारे कायम कर रहे हैं या जिन इदारों की आप सरपरस्ती फरमा रहे हैं, ये इदारे इंशाअल्लाह रोज़अफ़ज़ू तरक्की करेंगे। आपका इसलिए शुक्रिया कि आप अपने वालिद गिरामी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो उलमाए किराम जो डिफरेंट पार्ट से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हिंदुस्तान के, सफ़र करके अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समोए हुई है। मैं ये बात बिला तकल्लुफ़ फ़र्ज़ कर दूँ कि शायद हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का ये वाहिद इदारा है जहाँ हर मज़ाहिब और हर मसलक के लोग अपने अपने एतबार से तालीम से आबस्ता हैं, अपने अपने एतबार से, उसमें कोई भी किसी को कोई एतराज़ नहीं। ये वाहिद जामा मस्जिद है जिसमें पहले सुन्नी नमाज अदा करते हैं, बाद में अहले तशी नमाज अदा करते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो यहाँ पर एक जहती मुकम्मल तौर से कायम है। मैं एक अपना प्रपोज़ल रखना चाहता हूँ कि किसी भी शख्सियत को ज़िंदा रखने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, इसके पास ज़मीनें इतनी हैं कि ख़ुद इदारे को नहीं पता कि हमारी ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं। हमारे गोंडा, बहराइच, बस्ती और कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं जिसको इंक्रोचमेंट अब हो रहा है। अलीगढ़ के आसपास बहुत सारी ज़मीनें हैं हमारी जिस पे इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को ज़िंदा रखना है और किसी शख्सियत को बहुत ज़माने तक नई नस्लों से आपको वाबस्ता रखना है, तो अगर मुमकिन हो, देखिए इट इज़ बाय प्रपोज़ल नॉट कंपल्शन। ये मेरा एक प्रपोज़ल है कि इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में एक अब्दुल हमीद रहमानी चेयर का क़याम कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इनकी ज़िंदगी को, जब अल्लामा इकबाल के नाम से चेयर हो सकता है, अम्बेडकर के नाम से चेयर हो सकता है, तो एक चेयर अब्दुल हमीद रहमानी चेयर, और वो इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में कर दिया जाए।
या कोई गोशा, कोई एक तामीर ऐसी कर दी जाए जो खालिस उनके नाम से मंसूब कर दी जाए, और ये बेहतरीन खराज अक़ीदत भी होगी और नई नस्ल को इनके बारे में जानने के लिए पूरा मौका मिलेगा। ये मेरा एक सबमिशन है। बाकी जो अहले इल्म हज़रात हैं या जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे। हमने अभी पिछले दिनों अपने वर्ल्ड यूनानी डे पर हकीम अब्दुल हमीद के नुमाइंदे डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़े लोग हैं, और अजमल ख़ां के बाद अगर तिब्ब यूनानी की निशात सानिया अगर तस्वुर करेंगे तो आप हकीम अब्दुल हमीद को करेंगे। हकीम अब्दुल हमीद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने खुद ऑफ़र किया कि मैं ये चाहता हूँ कि हकीम अब्दुल हमीद चेयर का क़याम अमल में आए और एक बड़ी यूनिट उनके नाम से हमीदिया ब्लॉक या हमीदिया सेक्शन या अब्दुल हमीद ब्लॉक कोई भी एक कायम कर दिया जाए। जैसे सैयदना मुफद्दल के नाम से उनके साहबजादगान ने फार्मेसी कॉलेज कायम कर दिया और वो उनके नाम से मंसूब। सैयदना मुफद्दल साहब यहाँ के चांसलर रहे और कई जनरेशन उनकी चांसलर के ओहदे पर फाइज रही। तो उन लोगों ने सारा सब कुछ, सारे एक्सपेंसेस लेकर और ख़ुद ही तामीर कर रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं दिया, यहाँ का कोई कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर नहीं इन्वॉल्व है। उनका इंजीनियर, उनका कॉन्ट्रैक्टर और उनका सारा पैसा वो खुद ही करा रहे हैं। तो ये बहुत बेहतर हो रहा है। तमाम फॉर्मेलिटीज़ से परे आपको यूनिट, कोई गोशा आपके नाम से इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में कायम कर दिया जाए। इट इज़ टू प्रपोजल सबमिटेड बाय मी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी शख्सियत को ज़िंदा रखने के लिए, उनके नाम को कायम रखने के लिए और नई नस्ल को हमेशा बावर कराने के लिए कि इनके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, ये ज़रूरी होता है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम डिग्निटीज़ जो डाइस पर हैं और ख़ुसूसियत के साथ मौलाना रहमानी साहब और वो तमाम शख्सियात जो हमारे सामने जलवा फरमा है, वो तमाम ऑफिस बेयरर्स जिन्होंने इस सेमिनार का इनेकाद किया, वो तमाम तलबा और तालिबात और तमाम मुंतज़मीन जो इस सेमिनार का हिस्सा बने इनॉग्रल पार्ट का, मैं तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल के हैसियत से अपने बिहाफ पर, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मुआलजात की बिहाफ पर एंड एज ए होल ऑन द बिहाफ ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन, थैंक्स टू एवरीवन for participating in this national seminar. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. शुक्रिया बहुत बहुत सर। अब यूनिवर्सिटी तराना होगा, उसके बाद नेशनल एंथम, उसके बाद चाय का इंतज़ाम यहाँ पर है और बाद में 2:30 बजे से डिपार्टमेंट में सारे सेशन होंगे लंच के बाद। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी तराना।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग चाय पी के जाइएगा।